مجھے میری بیوی سارا ہفتہ بہت پیار دیتی، لیکن اتوار کی رات مجھے قریب بھی نہ آنے دیتی اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس کمرے میں چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو بیوی نہیں تھی۔ جب ایک پرانے اسٹور کے پاس سے گزرا تو چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کمرہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو میری بیوی، میں اکیلا بستر پر کروٹ بدل رہا تھا اور اب مجھے اپنی بیوی کے بغیر بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور اس لیے میں اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تاکہ اسے کمرے میں واپس لے جاؤں۔ میری بیوی ہر اتوار کی رات الگ کمرے میں گزارتی تھی۔ اب تک تو میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن آج کی رات میرے جذبات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت کر سکوں۔ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ جب میں اسٹور روم میں آگے سے گزرا تو مجھے چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پریشان ہو کر جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے اس حالات میں اسٹور روم میں ملے گی۔ ہم دو بھائی بہن تھے اور ہماری ایک بوڑھی ماں تھی۔ اماں بہت دن سے بیمار تھی اور سارے گھر کا کام ادھر ادھر ہو چکا تھا۔ ہم دونوں لڑکے تھے، اس لیے گھرداری نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جتنے بھی ممکن ہوتا ہم دونوں اماں کا اور گھر کا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی عورت کی کمی کا احساس ہوتا۔ ایک عورت جس طرح گھر سنبھال سکتی ہے، ہم دو بھائی مل کر بھی اس طرح گھر نہیں سنبھال پائے تھے۔ ایک دن اماں کی ایک پرانی سہیلی ہمارے گھر آئی تو انہوں نے اماں کے حالات دیکھتے ہوئے اماں کو صلاح دیا ہم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی شادی کر دیں۔ انہوں نے ماں کو اپنی بھائی کی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بھتیجی کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہی تھی۔ اماں کو پہلے ہی نظر میں وہ لڑکی بہت پسند آ گئی۔ اماں کی سہیلی اس لڑکی کی بہت تعریف کر رہی تھی کہ ان کی بھتیجی شہناز گھر بہت اچھی طرح سنبھالتی ہے اور وہ پورے گھر آرام سے سنبھال لے گی۔ اماں بھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، اس لیے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب انہیں کوئی بہو لے آنی چاہیے۔ اماں نے میرے بڑے بھائی کو شہناز کی تصویر دکھا کر کہا کہ اماں بھائی کی شہناز سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو بھائی نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ غریبی لڑکی سے شادی کریں گے کیونکہ وہ خود بھی بہت نیک تھے اور وہ شادی پر کوئی دہیج بھی نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ سب کچھ خود ہی سیٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال وہ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اماں نے جب مجھے شہناز کی تصویر دکھائی تو شہناز مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی، بالکل ویسی تھی جیسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں۔ بھائی کی طرح میں بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اس لیے اماں نے سوچا کہ وہ بھائی کی جگہ میری شادی کروا دے۔ شہناز بہت ہی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے تھی۔ اس کے پتا کا اپنا کاروبار تھا۔ ان کے حالات ہم سے بہت اچھے تھے۔ جب اماں شہناز کے گھر رشتہ لے کر گئی تو اماں کو لگا کہ شہناز کے گھر والے اس رشتے کے لیے انکار کر دیں گے، لیکن شہناز کے گھر والے نے میری اماں کو بہت عزت دی اور رشتے بھی قبول کر دیا۔ ہمارے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ پاپا کے انتقال کے بعد تو ہم نے خوشیاں منانا ہی چھوڑ دی تھی۔ اماں بھی اپنی بیماری کو بھول کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا اور میں نے صحیح معنی میں پہلی دفعہ شہناز کو اپنی دلہن روپ میں دیکھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کے خوبصورت چہرہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی سے شہناز میری ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہناز کو شادی کا تحفہ دیا اور اس کی خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کسی حسین مورت جیسی تھی۔ اس کا چکنا سا جسم میرے جذبات کو بے قابو کر رہا تھا۔ میں نے اچانک ہی شہناز کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ خاموش سی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، میری اس حرکت پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ مجھے اس کا شرمانا بھی اچھا لگا تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا
اور اپنی محبت اس پہ لٹانے لگا۔ اس کے نازک سا وجود میرے جذبات کے طوفان کے آگے لمحوں میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ شہناز نے خود کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ شادی کی یہ رات میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہناز کے روم میں مجھے ایک بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی۔ وہ بھی میری تعریف کرتی تھی اور ہم ایک جسمانی تعلقات قائم کر چکے تھے۔ اگلے دن شہناز اپنے گھر چلی گئی اور میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے میری حالات دیکھی تو میرا مذاق اڑانے لگا۔ ان کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، تمہیں اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ رات کو جب شہناز لوٹی تو میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا اور اپنی بے تابی کا اظہار کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھی اور میں نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میری اور شہناز کی شادی کو 4 دن ہی گزرے رہے تھے کہ شہناز نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ واقعی میں ہی وہ گھریلو کام کاج میں بہت اچھی تھی۔ اماں تو شہناز کے کام کاج اور اس کی ذمہ داری سے اتنی خوش تھی کہ انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بخوشی شہناز کے حوالے کر دی۔ بھائی تو شہناز کے سامنے بھی آنے سے کتراتے تھے۔ وہ شہناز سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی نظریں جھکائے رہتے، اپنے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ شہناز سے کوئی کام کبھی نہ کہتا۔ شہناز بھی گھر کے ماحول میں پوری طرح واقف ہو گئی تھی اور اب جا کر اماں کو بھی آرام سکون حاصل ہوا تھا۔ شہناز کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورے وقت دیتی۔ وہ مجھے ہر رات اس قدر محبت دیتی کہ میں اس کی دیوانہ ہو جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اور شہناز کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن ایک رات اچانک ہی شہناز نے اپنی تکیہ اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ آج رات وہ الگ کمرے میں سوئے گی۔ میں حیران تھا کہ شہناز کو اچانک ہی کیا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بھائی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، اب سے وہ ہر اتوار کی رات کو الگ کمرے میں سویا کرے گی۔ شہناز کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا آخر ایسا کیوں تکلیف ہو گیا ہے؟ میرے لیے تو شہناز کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ممکن نہیں تھا اور وہ پوری رات کی بات کر رہی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر شہناز کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میری پتی بہت محبت کرنے والے ہوں گے تو میں ہر اتوار کی رات اپنے پتی سے الگ رہوں گی، اور اس لیے اب میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منت قبول ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ تمہاری منت ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہارے غیر موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ اس کے لیے بھی میری جدائی برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور میں بس ایک ہی رات الگ گزارا کروں گی۔ شہناز تکیہ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہ گیا۔ شہناز کی غیر موجودگی میں مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس نے سارے ہفتے مجھے بہت پیار کیا تھا، میں ایک رات تو اس کے بغیر اکیلے گزار ہی سکتا تھا۔ اگلی صبح جب شہناز کمرے سے آئی تو مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا سا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسے اکیلے کمرے میں نیند نہیں آئی۔ میں نے پیار سے اسے گلے لگایا اور کہا، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ میری بات سن کر شہناز کہنے لگی کہ اسے ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہے اور کچھ ہی وقت میں اسے میرے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ میں نے شہناز کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ تم بہت ظالم ہو، خود پر بھی ظلم کرتی ہو اور مجھ پر بھی ظلم کرتی ہو۔ تم کوئی اور بھی تو منت مانگ سکتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے تڑپانے کے لیے ایسی ہی منت مانگی ہے۔ شہناز نے ہلکے سے مجھے دیکھا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اماں
کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ شہناز کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری ماں کو باقی ساسوں کی طرح شہناز سے کوئی تکلیف نہیں تھا۔ اب گھر بہت اچھی طرح سنبھل گیا تھا اور ابھی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ شہناز نے ماں کی بھی اتنی اچھی دیکھ بھال کی تھی کہ ماں کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اچھے بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور واقعی شہناز نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ میں بس وہ اتوار کی رات مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگنے لگی تھی۔ میں اکیلا بستر پر لیٹا شہناز کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا۔ مجھے شہناز کی باہوں میں سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب تک مجھے نیند نہ لگ جاتی، شہناز میرے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھرتی رہتی، اور اب مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ شہناز نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ ایسے ہی ایک رات شہناز دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مجھے اکیلے نیند ہی نہ لگی، اور میں نے فیصلہ کیا اب میں شہناز کو خود سے الگ نہیں رہنے دوں گا اور اس دوری کو مٹا دوں گا۔ اور یہی سوچ کر جب میں شہناز کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھے نہ ملی، تو اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے اسٹور روم میں چیخنے کی آواز آئی تو میں فوراً ہی اسٹور میں گھس گیا۔ میری بیوی شہناز میرے بھائی کے ساتھ اسٹور روم میں موجود تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، جبکہ میرے بھائی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا بھائی نے مجھ سے کہا، یہ تیری بیوی یہاں اپنے یار کے ساتھ چھپ کر ملاقات کر رہی تھی، اور جب میں اندر آیا تو یہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کا عاشق تو بھاگ نکلا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ساری سچائی بتاؤں گا، یہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کہے گی کہ میں اس کی عزت پر حملہ کرنے والا تھا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو میرے غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شہناز کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا کیا۔ شہناز جو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تھپڑ کھا کر سکتے میں آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار میری بات تو سن لیجیے۔ لیکن میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ شہناز کس حلیے میں آدھی رات کو اسٹور روم میں کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں اپنے کسی عاشق سے ملاقات کرنے آئی تھی، بلکہ میرے بھائی نے اسے بلایا تھا۔ میں اپنے نیک اور پاک بھائی کے خلاف اس کے منہ سے زہر بھرے الفاظ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے شہناز کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا۔ میں جس عورت کو اپنی عزت سمجھتا تھا اور جس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا، اس نے میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ سارا ہفتہ مجھے خوش کرنے کے بعد اتوار کو دوسرے کمرے میں جا کر کیوں سویا کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا وہ اس کی کوئی منت نہیں بلکہ اپنے عاشق سے ملاقات کا وقت ہے۔ اگر آج میرا بھائی اسے نہ دیکھتا تو شاید مجھے اس کی اس حرکت کا زندگی پتہ نہ ہوتا۔ میں نے شہناز کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندھو اور اپنے گھر چلی جاؤ، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہناز میرے پیروں پر گر پڑی، مجھے کہنے لگی کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں۔ ویسے تو شہناز کی کسی بات پر اب مجھے اعتبار نہیں آنے والا تھا، لیکن میں اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے شہناز سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے، تم نے جو بھی کہنا ہے ایک بار ہی کہہ دو۔ وہ کہنے لگی کہ شادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن دونوں کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ جس پہ شہناز کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ لڑکا بھی شہناز کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے رشتے بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ شہناز کے پاس اسے لڑکے کے دیے ہوئے کچھ تصویر موجود تھے اور وہ لڑکا دبئی جا رہا تھا، تو شہناز نے سوچا کہ وہ اس کی تصویر اسے واپس کر دے، کیونکہ شہناز میری بیوی بن چکی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گھر گئی تو اس نے تمام
سمیٹا اور اس لڑکے کو آخری بار ملنے کے لیے ایک ہوٹل میں بلایا۔ وہ اسے اس کے سامان واپس کر کے اپنی خوشگوار آزاد زندگی سے آگاہ کر دے اور وہ لڑکا بھی شہناز کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ لیکن وہ آخر ملاقات شہناز کی زندگی کے لیے بوال بن گئی۔ جب شہناز اس لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تو وہاں پر اسے میرے بھائی نے دیکھ لیا اور چپکے سے اس کی ویڈیو بنا لی جس میں وہ لڑکا شہناز کا ہاتھ پکڑ کے اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ شہناز کو لگا تھا کہ ماضی کا یہ قصہ اب دفن ہو جائے گا اور وہ میرے ساتھ خوشی خوشی ایک بہتر زندگی گزارے گی، لیکن میرے بھائی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا کہ وہ ہفتے میں ایک رات میرے بھائی کے ساتھ گزاریں گی۔ وہ میرے بھائی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا اور وہ ہر اتوار کی رات میرے بھائی کے ساتھ اسٹور روم میں گزارنے لگی۔ لیکن یہ سب وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی، اس لیے میرے بھائی کی غلط حرکتوں پر وہ چیخنے چلانے لگتی۔ شہناز میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اس گناہ بھری زندگی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے کبھی اس نے سچ بولنے کی ہمت نہ کی۔ میں غیر یقین کے عالم میں شہناز کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی ہر بات پر یقین کر سکتا تھا، لیکن اس بات پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بھائی شہناز سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس کے روم میں بلا سکتا ہے۔ میرا بھائی بہت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس نے تو کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور شہناز سے بھی رشتے کے لیے بھائی نے خود ہی انکار کیا تھا، تو پھر وہ شہناز کو اپنے پاس کیوں بلاتے؟ میں پوری طرح بھنور میں پھنس چکا تھا۔ شہناز کے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے اور میں اپنے بھائی کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شہناز کے ساتھ کوئی غلط انصاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک ایسی عورت کو اپنی نگاہ میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا جو میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فی الحال وہ اپنے گھر چلی جائے اور کچھ دن وہیں گزارے۔ میں ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے پر غور کروں گا، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ صبح میں خود شہناز کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ میری گاڑی سے اترتے وقت شہناز نے ایک ہی بات کی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور اس نے جو بھی کیا وہ مجبوری میں کیا۔ میرا دل شہناز کی بات پر یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس تو اپنے بھائی سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے یہی بتایا کہ وہ رات پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے اور جب انہیں اسٹور روم سے کچھ آوازیں آئیں تو انہوں نے جا کر دیکھا، وہاں پر شہناز ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ اب وہ دونوں بہت ہی غیر حالات میں تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں فی الحال اماں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ شہناز کچھ دن کے لیے اپنے گھر رہنے گئی ہوئی ہے۔ ایک دن بہت دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ میں پوری طرح الجھ گیا تھا۔ دفتر میں بھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شہناز کو طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ اسے جیسی عورت گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ میں اپنا اور شہناز کا رشتہ ختم کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا، ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ شہناز روز مجھے کئی بار فون کرتی، لیکن میں اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ اماں بار بار شہناز کے بارے میں سوال کر رہی تھی، یہ شہناز کب واپس آئے گی؟ اماں کو بھی شہناز کی عادت ہو چکی تھی۔ شہناز اس قدر اماں کا خیال رکھتی کہ اماں اسے سگی بیٹی کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ ایک شام دفتر سے گھر لوٹا، کچھ دیر بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس شام میں شہناز کو طلاق دینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا، لیکن بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی میں اسپتال کے لیے دوڑ پڑا۔
بھائی کی حالت بہت نازک تھی، ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کوئی گھنٹے آپریشن کے بعد بھائی کی زندگی بچ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ زندگی بھر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹ ہو گئی تھی۔ بھائی کا ایک پاؤں بھی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں شہناز کو پوری طرح بھول گیا اور بھائی کی خدمت میں لگ گیا۔ اماں بھی بھائی کو لے کر بہت پریشان تھیں، ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں اکیلا ان دونوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا۔ نہ جانے کس کی گندی نظر ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ جب بھائی کو 15 دن بعد صحیح معنی میں ہوش آیا اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شہناز کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے سب کچھ سچ کہا ہے، وہ واقعی اس لڑکے سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی، لیکن بھائی نے جان بوجھ کر کچھ ایسے لمحے کی ویڈیو بنائی تھی کہ جنہیں وہ اس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ شہناز بہت شریف اور نیک لڑکی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ ہوا کہ بھائی کے پاس اس کی ویڈیو ہے جس کے ذریعے وہ اس کا مجھ سے رشتہ بھی ختم کروا سکتے ہیں، تو اس نے بھائی سے منت کی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ بھائی اچھے سے جانتے تھے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے بھائی نے اسے بات کا پورا طرح فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ہر ہفتے ایک رات بھائی کے ساتھ گزارے گی۔ پہلی بار تو شہناز نے انکار کر دیا، لیکن جب بھائی نے اسے ویڈیو کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ مجبور ہو گئی۔ بھائی کہنے لگے کہ ہر ہفتے وہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کرتے اور شہناز اسی طرح چیختی چلاتی رہتی۔ وہ یہ سب لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس رات بھی شہناز خود کو بچانے کے لیے شور کر رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے بخش دوں۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا ہے، اس لیے خدا نے انہیں ایسی سزا دی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر صدمے میں پڑ گیا تھا۔ میرا وہ بھائی جسے میں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتا تھا، وہ اتنا کیسے کر سکتا تھا کہ میری ہی بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیتا۔ بھائی کہنے لگا کہ جب شہناز شادی ہو کر گھر آئی تو بھائی کی نظر خود بخود اس کے وجود سے ہٹ نہ پاتی۔ شہناز کی خوبصورتی نے انہیں بے قابو کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی نظر جھکائے رکھتے تھے۔ انہیں جب موقع ملا کہ وہ شہناز کا استعمال کر سکیں تو انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک ساتھ ایسی بھی ہے جو ان کے گناہوں کو دیکھ رہی ہے۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر شہناز کے گھر کی طرف جانے لگا۔ مجھے شہناز کو اپنی زندگی میں واپس لانا تھا اور اس سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہناز کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے بھائی کے لیے بھی معافی مانگوں گا، کیونکہ میرے بھائی کو خدا نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی انہیں معاف کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شہناز مجھ سے اتنی محبت ضرور کرتی ہے کہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے گی، ہمیں دوبارہ سے اپنا لے گی۔ خود کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے اور جب یہ انسان پر پڑتی ہے، انسان برداشت بھی نہیں کر پاتا۔